مغل سلطنت کی ایک عظیم الشان تاریخی عمارت ہندوستان کی شان، دلی کی پہچان، ہمارے بھارت دیش کی آن بان شان۔ مغل سلطنت کے عظیم الشان بادشاہ ہمایوں، جنہوں نے اپنی بیگم حمیدہ بانو کی یاد میں ایک بہترین مقبرہ تعمیر کیا، جو آج تک اور آنے والے دنوں میں تمام لوگوں کی یادگار بن کر کھڑا ہوا ہے، ہندوستان کی شان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمایوں کا مقبرہ۔ ہمایوں کے مقبرے پر جانے کا سب سے آسان اور ایزیسٹ وے، جو آسان راستہ ہے، دلی کی میٹرو ٹرین، سب سے آسان راستہ۔ چلیے دلی کی میٹرو ٹرین سے سفر کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں، اپنے سفر کو ایک تاریخی یادگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے دلی کی میٹرو ٹرین میں ہیں۔ یونیسکو نے سن 1993 میں ہمایوں کے مقبرے کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا ہے۔ کیوں نہ ہو، ایک پیار کی محبت کی نشانی ہے، ایک بادشاہ کی اپنی بیگم سے۔ میں فیاض محمد، آپ کا خادم، آپ کا میزبان، اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس وقت دلی کے ہمایوں ٹامب کی وزٹ کے لیے نکلے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں، اور بالکل ابھی قریب گیٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، اندر جا کر آپ کی جو ہمایوں ٹامب کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، یہ دیکھیے بورڈ لگا ہوا ہے۔ ٹکٹ لیتے ہیں اور اندر جا کے اس کی تاریخ دیکھتے ہیں، کسی سے پوچھ کر جتنا میرا علم ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے ہمایوں مقبرے کی، کتنا کور کیا ہوا ہے، کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتاتا ہوں آپ کو میں۔ ٹکٹ کہاں ملتی ہے ایک بار چیک کرتے ہیں۔ فیملی کو میں نے ٹکٹ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ دیکھیے اس کا انٹرنس گیٹ، ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے یہ دیکھیے اس کا بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ، ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ ٹکٹ مل گئی؟ کیا ہو گیا؟ کہاں پر ملتی ہے ٹکٹ؟ پوچھے؟ چلے اندر ٹکٹ کا چیک کرتے ہیں۔ جیسے ہی انٹری گیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو کھانے پینے کی تمام چیزیں سب باہر ہی ملتی ہے، اور ٹکٹ کاؤنٹر جو ہے اندر بنا ہوا ہے، جہاں پر بآسانی آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیے ٹکٹ کاؤنٹر ہے، یہاں پہ فارنرز کے لیے الگ اور انڈینز کے لیے الگ ٹکٹ اماؤنٹ ہے۔ ابھی ہم ٹکٹ لیے ہیں 40 روپے کی، پر پرسن کی ٹکٹ ملی ہے۔ اب اندر چلتے ہیں۔ چلیے سیکورٹی چیک ہونے کے بعد اندر آ گئے ہیں۔ انٹرنس لینے کے بعد یہ دیکھیے، یہ ایک آگے ایک انٹرنس گیٹ نظر آ رہا ہے۔ ایسے بہت سارے انٹرنس گیٹ ہے، ابھی اندر جا کے پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں ادھر، کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو ادھر پانی کی بھی سہولت رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ صرف اندر آنے کے بعد کولڈ ڈرنک اور واٹر بوٹل ہی اندر الاؤڈ ہے، کھانے پینے کی چیز ریسٹرکشنس ہے۔ جو بھی کھانا پینا ہے باہر کر کے اندر آ سکتے ہیں، اندر صرف پانی اور کولڈ ڈرنک ہی الاؤڈ ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک ہسٹوریکل اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، تاریخی عمارت۔ چلیے پہلے ادھر چل کے دیکھتے ہیں۔ اس کو گھومنے کے لیے جو ہے نا پورا دن چاہیے، اگر جو دلچسپی رکھتا ہے ہسٹوریکل اسٹرکچرز کو دیکھنے کے لیے، اور کیونکہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے، ایک ہسٹری ہے ایک بادشاہ کی، مغل سلطنت امپائر کے ایک بادشاہ ہے، بادشاہ ہمایوں۔ انہوں نے یہ مقبرہ کیوں بنایا آگے بتاتا ہوں میں آپ کو، پہلے یہاں چل کر دیکھتے ہیں، آئیے۔
یہ سائڈ میں آ جاؤ. ایک ادھر ایک چیز ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا چیز ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ لگا ہوا ہے عیسیٰ خان مقبرہ. یہ دیکھیں. اچھا ویسے تو مغل سلطنت کا شاہی خاندان کافی بڑا تھا. الگ الگ بادشاہ تھے اپنے اپنے دور کے. اب یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی مغل سلطنت کے بادشاہ عیسیٰ خان، یہ ان کا مقبرہ ہے جو ان کی یاد میں بنایا گیا ہے. اور یہ سامنے قریب میں ایک جامع مسجد بھی بنی ہے. یہ دیکھیے گارڈن خوبصورت طریقے سے اور بہترین صاف صفائی کے ساتھ. یہ دیکھیے جامع مسجد انہی کے نام سے منسوب ہے، بادشاہ عیسیٰ خان. بہت ہی پیاری اور خوبصورت جامع مسجد نظر آ رہی ہے. ایک تاریخی عمارت دین و اسلام کی شان ظاہر کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کو ظاہر کر رہی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری کتنی عظیم الشان مسجد ہے، بالکل بادشاہ عیسیٰ خان کے مقبرے کے سامنے. اور کچھ ہی فاصلے پر یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا کنواں بھی بنا ہوا ہے، اس زمانے کا، بادشاہ کے زمانے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کنواں. اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کو کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں گے تو نہایت ہی خوبصورت ہی نظر آتی ہے. آئیے مسجد کو اور قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی خوبصورت عالیشان جامع مسجد اس زمانے کی بنی ہوئی. ممبر و محراب بنے ہوئے، در و دیوار آج بھی شان و شوکت اسلام کی ظاہر کر رہی ہے، اس فن کی، اس نقاشی کی. مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم پہ ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن آج کی جنریشن خرافاتوں میں لگی ہوئی ہے اور صرف تصویر کھینچنے میں لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت پیاری نقاشی، نقش و نگار دیوار پر قرآنی آیت کو ظاہر کر رہی ہے. اللہ رب العزت کا نام دیکھیے در و دیوار پر کس طرح سے لکھا ہوا ہے. یہ سب چیزوں کو غور کرنا چاہیے آج کی جنریشن کو. آئیے بادشاہ عیسیٰ خان کے مقبرے کے اندر جا کر دیکھتے ہیں اور ان کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہایت ہی خوبصورت دروازے کی نقاشی، اور یہ سینٹر میں جو بڑی مزار نظر آ رہی ہے، جو بڑا مقبرہ نظر آ رہا ہے، یہ بادشاہ عیسیٰ خان کا ہے. اور اس کے یہ قریبی رشتہ دار سب مغل سلطنت کے، یہ سب چشم و چراغ ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں. اور جب اوپر گنبد کی طرف دیکھتے ہیں اور غور سے اگر اس کا جائزہ اگر لیں گے، دھیان سے اگر دیکھیں گے تو قرآن کی آیت صاف لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیے غور سے اس کو اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو صاف الفاظ میں قرآن کی آیت نظر آتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے مغل سلطنت کے جو بادشاہ تھے دین و اسلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے، قرآن سے. یہ اطراف میں ساری قبریں، یہ دیکھیے نقش و نگار کتنا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. قرآن کی آیتوں کا درود شریف لکھا ہوا ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مغل سلطنت کے جو بادشاہ تھے قرآن سے، اسلام سے، دین سے بہت محبت کیا کرتے تھے. آئیے اب ہمایوں کے مقبرے کی طرف چلتے ہیں. یہ لال پتھروں سے بنا ہوا وشال لمبا چوڑا راستہ ہریالی کے ساتھ میں جو نظر آ رہا ہے، لال پتھروں سے بنا ہوا یہ راستہ نہایت ہی خوبصورت، اور ساتھ ہی ساتھ ایک شاہی انداز میں بنا ہوا ایک شاہی دروازہ. یہ دیکھیے بالکل سامنے یہ شاہی دربار کا دروازہ ہے. کیوں نہ ہو، بادشاہ کے دربار میں جانے کے وقت ایک شاہی دروازہ ہوتا ہے. اس دروازے سے ہوتے ہوئے جب گزرتے ہیں تو عین بالکل قریب سامنے ہی ہمایوں کا مقبرہ نظر آتا ہے. کہ
بادشاہ ہمایوں نے یہ جو مقبرہ جو بنایا تھا اپنی بیگم حمیدہ بانو کی یاد میں، ان کی خواہش پر یہ بنایا تھا، اور تقریباً اندر ان کے مرنے کے کچھ سال کے بعد بادشاہ ہمایوں کو بھی یہاں پر ان کی تدفین کی گئی، اور بیگم حمیدہ بانو کی بھی قبر ہے، بادشاہ ہمایوں کی بھی قبر ہے، اور بابر جو مغل سلطنت کے وہ بھی ایک بادشاہ ہیں، یعنی مغل امپائر کے یہ الگ الگ بادشاہ ہیں جن کی اندر قبریں ہیں، اور ان کے رشتہ دار جو ساری جو ان کی قبریں ہیں تقریباً 100 سے زائد ان کے اندر قبریں موجود ہیں۔ تو کیا خوب محبت تھی بادشاہ ہمایوں کو اپنی بیگم حمیدہ بانو سے، جو ان کی محبت میں، ان کی یاد میں ایک عالیشان ایک مقبرہ بنایا انہوں نے، اور اپنے ہی ان کے پہلو میں وہ بھی دفن ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ میں۔ چلیے اندر دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا میں کہ تاج محل جو ہے محبت کی نشانی ہے، لیکن آپ اگر یہاں پر آ کر دیکھیں گے تو ایک اور محبت کی نشانی، ایک بادشاہ کی اپنی بیگم سے ایک پیار کی داستان جو ہے یہاں پر بھی اس کی جھلک محسوس ہوگی آپ کو۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کے لیے اس کی پیار کی خاطر ایک عالیشان مقبرہ جو تعمیر کیا، جو رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے، لوگ اسے آ کر دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لال پتھروں کی ایک خوبصورت جو عمارت بنانے کا جو نقشہ تھا، بادشاہ ہمایوں نے افغانستان، ایران اور اپنے وطن ہندوستان کے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس اس زمانے کے اور انجینئرز کو یہاں پر بلایا تھا، اور انہی کے آئیڈیاز کو لے کر، اور بادشاہ جو اس وقت کے ہوا کرتے تھے گارڈنز کو بہت پسند کیا کرتے تھے، گرینریز جو تھی ان کو بہت پسند تھی، ہریالی سے بہت پیار کرتے تھے، اور انہی کے نقشے اور پلان کے مطابق ان لال پتھروں کی ایک پیاری سی خوبصورت عمارت کا نقشہ بنایا گیا، ہریالی کے درمیان خوبصورت گارڈن کے ذریعے، اور لال پتھروں کی یہ خوبصورت عمارت بن کے کم و بیش 15 سال کا عرصہ اسے لگا۔ آئیے اندر چل کر دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ہمایوں کی جو مقبرہ ہے، یہ دیکھیے سینٹر میں جو نظر آ رہا ہے، یہ بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ ہے، اس کی مزار ہے، اور کچھ ہی فاصلے پر اس کی بیگم حمیدہ بانو کی بھی مزار ہے، خوبصورت وشال سا گنبد جو دور سے بھی نظر آتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر گھومنے پھرنے آتے ہیں اور اس محبت کی نشانی کو بھی دیکھتے ہیں، اور غالباً شاید یہ حمیدہ بانو کی مزار ہے، بادشاہ کی بیگم حمیدہ بانو۔ بالکل قریب میں ہی انہیں بھی دفن کیا گیا ہے، میاں بیوی ایک ہی مقبرے میں سالوں سے آرام کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اس یادگار تاریخی عمارت کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ میری فیملی ہے، میری بیوی بچے ساتھ میں ہیں، مجھے اوپر سے اشارہ کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہندوستان کی تاریخ دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک مسلمان بادشاہ کی جو تاریخ ہوتی ہے، اور اصل جو صحیح تاریخ ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو دکھانا بہت ضروری ہے، ورنہ بچے جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کس نے بنایا، کیا بنایا۔ یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے مسلمان بادشاہ کی، اپنے ہندوستان کی اصل صحیح تاریخ کو اپنے بچوں کے سامنے رکھے۔ تو آج اسی نیت سے ہم بھی یہاں پر آئے ہیں۔ تاریخ میں نے بھی یہاں پہ سنا ہوں اور کہ اس پورے پروجیکٹ کو جو ہمایوں بادشاہ نے جو بنایا تھا اس زمانے میں تقریباً کم و بیش 15 لاکھ روپیہ اس زمانے میں خرچ آیا تھا۔ آج کے زمانے میں تو 15 لاکھ میں 1 BHK فلیٹ بھی نہیں ملتا ممبئی دلی میں۔ رخصتی کا وقت آیا ہے اور کل ممبئی کی طرف جانا ہے،
रिज़र्वेशन टिकट है हमारी। दिल्ली का सफ़र अब इतना ही रहा, ये हमारा आखिरी सफ़र था दिल्ली में। और दिल्ली का जो सफ़र था ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं एक नए मकाम पर, नई जगह पर, एक नए शहर पर, एक नए किसी तारीख़ी मकाम पर एक मुलाकात करते हैं। और ये हुमायूं का मकबरा हमारा आखिरी टारगेट था यहाँ पे विज़िट करना। और कल की गाड़ी है सुबह में 5:30 बजे की, हमें बम्बई के लिए निकलना है। तो अब अलविदा करते हैं हुमायूं मकबरे को। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मौका रहा तो फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे और देखेंगे किस तरीके से क्या हालात हैं। अभी तो फिर भी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।